پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج کراچی میں ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے میں شہریوں نے 2 ڈاکوؤں کو پکڑ کر ان کی خوب دھنائی کی، جس سے ایک ڈاکو مر گیا، دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ کراچی کے علاقے کھارا در میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس دوران 2 ڈاکو وہاں پر لوٹ مار کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے فائرنگ کر دی، جس سے 40 سالہ محمد زاہد زخمی ہو گیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، ڈاکو بھاگ نکلے، لوگوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کو پکڑ کر ان کو مارا پیٹا۔ اس نتیجے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرا ڈاکو زخمی ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو لوٹا ہوا مال تھا وہ بھی ان سے برآمد ہو گیا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ سڑکوں پر اگر عوام اسی طرح سے انصاف کرنے لگے گی تو یہ یقینی طور پر ایک خطرناک رجحان ہے، یہ حوصلہ افزا رجحان نہیں ہے، اور یقینی طور پر یہ کئی اہم سوالات پیدا کرتا ہے پاکستان کی ماتحت عدلیہ کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی، کہ اگر قانون نافذ کرنے والے یہ ادارے، اگر پولیس عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو پھر عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور اس طرح کے فیصلے کیے جائیں گے جو کہ ہرگز بھی حوصلہ افزا بات نہیں ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے سربراہ CPLC جناب احمد چنائے نے۔ بہت بہت شکریہ احمد چنائے صاحب۔ یقینی طور پر یہ جو اقدام ہے اس کی حوصلہ افزائی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوالات تو اٹھتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پولیس یا کراچی کے اندر رینجرز، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہاں پہ یہ واقعات ہوئے بلکہ ملک کے بعض دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ یقینی طور پر یہ ایک حوصلہ افزا بات تو نہیں ہے، یہ ایک خطرناک رجحان ہے۔ دیکھیے، یہ پورے ملک کا فنومنا ہے، ہم اس کو صرف سندھ یا بالخصوص کراچی پہ منحصر نہیں کر سکتے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو پورے ملک میں چل رہی ہے، اور جس طرح اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ پورے ملک میں ہو رہے ہیں، ہم صرف آج کراچی کی بات نہیں کرتے، اس سے لوگوں میں ایک جہاں خوف کی فضا تھی، وہاں یہ جو واقعات ہیں وہ ایک ڈیسپریشن بھی ہے کہ اب لوگ ڈیسپریٹ ہو کر کہ کہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، یا کہیں جو ہے وہ کنوکشن ریٹ جو ہے وہ بڑا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک رد عمل کے طور پر یہ قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لیا، اور انہوں نے خود ہی جو ہے وہ منصف بن بیٹھے۔ ہم کسی صورت میں بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ یہ کام ہونا چاہیے، اس لیے کہ عدالتوں کا کام ہے سزا دینے کا اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، مگر لوگ جو ہے وہ ڈیسپریٹ ہو کر یہ کام کر رہے ہیں، جو ایک اچھا سائن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے، اور پھر حکومت کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اس میں لوگ پکڑے جائیں ان کو جو ہے وہ عدالت سے سزا دلوائی جائے۔ یہاں لوگ چونکہ عدالتی نظام کے اس میں نہیں آتے کہ بڑا ٹائم لگتا ہے، اور پلس جو گواہی کا ایک عنصر ہے کہ جس میں وٹنس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ واقعات جو ہے وہ ایک رد عمل ہے ہماری قوم کی جانب سے، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو پھر میں یہی کہوں گا کہ حکومت جو ہے وہ یہ ذمہ داری اٹھائے، لا اینڈ آرڈر کی بھی ہے۔ اور لیکن اس رد عمل کے دکھ کا ادراک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی تو کرنا چاہیے احمد چنائے صاحب، یہ تو یقینی طور پر تشویشناک بات ہے ان کے لیے بھی۔ جی بالکل بالکل، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کسی بھی سویلائز ماحول میں یا معاشرے میں جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جاتا، اور حکومت کو ہی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ اپنے رد عمل کے اظہار کرے، نہ کہ لوگ اس پہ اپنے رد عمل کے اظہار۔ اچھا احمد چنائے صاحب، کراچی میں ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کراچی کے جو علاقے ہیں وہاں پر فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پھر سے شروع ہو گئے ہیں۔ سیاسی جماعتیں تو پرعزم ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات کا ہو جانا، پھر ظاہر ہے پولیس بھی ہے وہاں پر، رینجرز بھی ہے، یہ تو تشویشناک بات ہے یہ بھی۔ جی بالکل، اسٹیک ہولڈرز تو ہمیشہ پرعزم ہوتے ہیں، لیکن اب اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر اس مسئلے کو سوچ کے اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر مل کر بیٹھ جائیں، اور تمام NGOز اور ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ اس بات کا اعادہ کر لیں کہ جی ہم کراچی شہر میں ایسے واقعات کی اجازت نہیں دے سکتے، اور کسی طریقے سے بھی اس کی روک تھام کے لیے ہم اقدامات کریں گے، تو یہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم آج یہ کام نہیں کریں گے تو یہ سلسلے جو ہیں وہ وقفے سے شروع ہو جاتے ہیں، جو کراچی کے امن و سکون کو برباد کرتے ہیں۔ اور آپ ہمیشہ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی حالات نسبتاً بہتر ہونے شروع ہوتے ہیں، کراچی میں اس قسم کے واقعات جو ہے وہ رونما ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ایک تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہے جو نہیں چاہتا کہ کراچی میں امن و امان رہے، اور کراچی جو ہے وہ پیس اینڈ پراسپیرٹی کا
एक निशान बन जाए। तो ये सारी सिलसिले जो है वो मैं समझता हूँ कि कराची की जो इंडस्ट्रियल तरक्की है, कराची की जो माशी तरक्की है, उसको रोकने उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। और उस रुकावट के जरिए कराची के माशी हालात को तबाह किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस किस्म की के जराइम में आ जाएं और कराची को एक ऐसा शहर बना दे कि जहां लोग ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जी कराची के अमन अमान बहुत खराब है। मगर मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ नई बिगड़ाज चीजें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। यहाँ जो हमारे टच में लोग हैं, जिनमें गवर्नर सिंध शामिल है और वजीर दाखिला साहब शामिल है, उनकी सिंसियरिटी अमन के साथ है, इक़दाम करने की भी बात करते हैं, हमसे भी मशवरे लेते हैं। और अगर यही इस चीज को आगे बढ़ाया जाए और तमाम लोगों को इसमें मिला दिया जाए, तो मैं समझता हूँ लेकिन जाहिर है कि यही थर्ड पार्टी या तीसरी कुव्वत जो है वो हालात का फिर फ़ायदा उठाती है, सियासी जमातों के दरमियान जो इख्तिलाफात होते हैं उसी का फ़ायदा उठाती है और कराची के अमन को गारिद करने में फिर ये कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। बिल्कुल जी, हमने तो हमेशा इस बात को कहा है और इस थर्ड पार्टी को जो है वो निकालने की, अपने सफों में से निकालने की जरूरत है। इसमें हमने हमेशा ये कहा है कि बिला इम्तियाज चाहे उनका ताल्लुक किसी भी गिरोह से हो, उनको जो है वो कानून के तकाजे पूरे करने चाहिए उनके साथ, और उनको कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। क्योंकि आज अगर हम ये कदम नहीं उठाएंगे तो कराची जो है वो फिर इन्हीं चीजों का शिकार रहेगा। और कराची ये याद रहेगी कि इस मुल्क की सनती की तरक्की की बहुत बड़ी शेयरग है। कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करता है और कराची में लिविंग जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, वो पूरे मुल्क से सबसे ज्यादा यहाँ सस्ती है। यहाँ हर किस्म का के लोग आते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं और रोजगार के लिए आते हैं, ना कि इस टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद चनाए, सरबराह CPLC हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। इसमें फैसला किया गया है कि पाकिस्तानी अवाम पर एक नया महंगाई का बम गिराया जाएगा, बिजली 2% महंगी की जा रही है। ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।